اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 148۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 241 نکالیں، یہاں 242 ہے۔ لا یحب اللہ الجہر، نہیں وہ پسند کرتا اللہ کو یہ بات لائق نہیں ہے، اللہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ الجہر بالسوء، برائی بلند، جہرا بلند، من القول، بات سے کوئی بندہ کہ زبان سے بولنے میں کوئی کسی کو جہرن برا کہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی کسی کو برملا اونچا، جہری کا مطلب زہری، سامنے سے اس کو برا بولے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا، صرف ایک کنڈیشن ہے، من ظلم، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جس کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ مظلوم کے لیے اس کو رائٹ دے رہا ہے کہ مظلوم جس پہ ظلم کیا ہے وہ ظالم کو اونچا برا بول سکتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کر سکتا، پسند نہیں کرتا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور جو اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کھلم کھلا کرو، ظاہر کرو اچھائی کو، او تخفوہ، یا تم اس کو مخفی رکھو، چھپا کے رکھو، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ورسلہ، جو اس نے پیغامات بھیجے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے، اس کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وَيُرِيدُونَ، وہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ انکار وہ کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو انکار کرتے ہیں مطلب جو اللہ تعالیٰ نے پیغامات بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، کہ ڈفرینٹ کریٹ کرے، بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اللہ اور اس کے رسولوں میں تو فرق ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ خالق ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ رسول تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے رسول بناتا ہے، تو ڈفرینٹ تو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں۔ وَيُرِيدُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو کفر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے پیغامات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، وَرُسُلِهِ، اس کے پیغامات کے ساتھ۔ کیسے؟ وَيُرِيدُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں، يُفَرِّقُوا، تفریق کر دیں، بین اللہ وَرُسُلِهِ، کہ کہیں کہ اللہ نے کچھ کہا اور اس کے بھیجے جو اس نے پیغامات بھیجے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور ہیں، کہ اللہ کے پیغامات اور اس کے رسول کے پیغامات کے درمیان تفریق لے آئیں، کہ اللہ نے جو پیغامات بھیجے ہیں وہ بولے نہیں یہ اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے یہ بھیجا ہے۔ کہ ہمارے پاس جو کتاب کھلی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، وہ تمہارے گھر میں نہیں اتری، تم پہ نہیں اتری، اللہ تم سے بولا نہیں ہے، اللہ نے تمہاری طرف خود کا رسول بھیجا ہے۔ وہ جو لوگ اب یہ کر لیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسا دین لے آئے کہ بولیں کہ جی یہ دعائے قنوت سنا دو، جی دعائے قنوت پڑھ لو، جی گھر میں پاؤں رکھنے کی دعا سنا دو، جی یہ کر لو، جی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ایسی چیزیں لے آؤ جو قرآن میں نہیں ہے، جو اللہ نے نہیں بھیجی، اور جو یہ بولے کہ یہ رسول ہے، یہ رسول لے کر آیا کہ یہ اللہ نے پیغامات بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض مانتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ہم کچھ مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، یعنی جو چیز ان کو قرآن میں ملتی ہے اس سے وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے، ان کی پالیسی یہ ہے، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ کہتے ہیں ہم درمیان کا رستہ پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کافر ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم میں ڈفرینس پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے کچھ کہا، کہ یہ ان کے ہر ایک کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، مگر پھر وہ بولتے ہیں رسول نے یہ بولا ہے۔ رسول کا تو مطلب ہی ہے جس کو اللہ نے بھیجا، پیغمبر، پیغام والا، وہ اللہ کا پیغام وہ لے کر آیا نا جو تمہارے گھروں میں موجود ہے۔ جو تم کتابیں کھول کے بیٹھ کے، وہ تو تمہارے بابوں نے لکھی ہیں، وہ تمہارے اماموں نے لکھی ہیں، وہ تو تمہارے آباء و اجداد نے لکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک ھم الکافرون حقا، ان لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ پکے کافر ہیں۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا، درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پیغامات بھیجے ہیں اس کو ڈینائی کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں 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 نہیں، کچھ پیغامات اور بھی ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول میں، اللہ کے نے جو کتاب بھیجی ہے اس میں اور اس کے احکامات میں تفریق کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، ساتھ اللہ کے باللہ ورسولہ، اور اس کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، مطلب ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ نہیں تفریق کرتے بین احد منہم، منہم رسول، کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغامات بھیجے، جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ان میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات بھیجے ہیں ان میں وہ کوئی تفریق نہیں کرتے، کہ جو ان کے گھروں میں کتاب ہے جو اللہ نے بھیجی ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ رسول نے کچھ اور بھی کہا ہے۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک سوف نؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت جلد اللہ ان کو اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیما، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب تم لوگوں کے اوپر ہے، آج تمہارے پاس کی بندہ آ جائے بولے بھائی تم صرف قرآن کی بات مانتے ہو، تم حدیث رسول نہیں مانتے، وہ بندہ بولے کہ تو ایک ہونی چاہیے نا، آپ کہہ رہے ہو کہ تم صرف اللہ کی کتاب مانتے ہو اور حدیث رسول میں تم کچھ اور چیز لے کر آ رہے ہو، تو فرق تو ہو نہیں سکتا، فرق تو ہو نہیں سکتا۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کھانا حرام نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ کھانے کی کنڈیشن حرام کرتا ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا وما اہل به لغیر اللہ، یہ کھانے کی کنڈیشنیں ہیں۔ تم لمبی چوڑی لسٹ لے آؤ تو تم وہ کہاں سے لے آئے؟ تم نے اللہ نے تو یہ بھیجی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دی، تو تمہارے کافر ہونے میں تو کوئی تم تو وہ ہو اولئک هم الکافرون حقا۔ تو یہ جو لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا بہت جلد۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألوک اہل الکتاب، تجھ سے سوال کرتے ہیں کتاب والے، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے تجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اتار لائے ان پر کتاب آسمان سے۔ وہ کہہ رہے کہ تو کیوں بول رہا ہے کہ تیرے پاس احکامات آ رہے ہیں، فرام ویئر یو گیٹ دس انفارمیشن، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو کتاب لے آنا ہمارے پاس آسمان سے۔ بندہ بولے یہ قرآن آسمانی کتاب ہے نا، کس نے کہا آسمانی کتاب ہے؟ کافر یہی کہہ رہے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے کتاب لے آ، تیرے اوپر آسمان سے کتاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے اندر وحی کی ہے خود کی ذات سے، جو ان کی زبان مبارک سے بیان ہوئی تو وہ قرآن بن گیا۔ پڑھائی، قرآن کا مطلب یہ ہے جس کو اس نے پڑھا، محمد الرسول علیہ السلام کی ذات اقدس نے پڑھا تو وہ کتاب بن گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اپنی زبان مبارک سے بولتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنے من کی خواہش سے نہیں بول رہے، یہ اللہ نے ان کے اندر ڈالا ہے۔ کہ ان کے گھر میں لوگ آ جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا ہوتا تھا، تو وہ آر محسوس کر رہے ہیں، شرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسے ٹائم سے نہ آیا کرو کہ ابھی کھانا تیار نہ ہو، اور لوگ کھانا کھا چکے تو بیٹھے ہیں، اٹھ کے جا نہیں رہے، گپے لگا رہے ہیں، تو وہ ان کو منع کرنے سے شرما رہے ہیں، نہیں منع کر رہے، یہ ان کی اخلاق کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن مجید تنزیل من رب العالمین جب ہو گئی، اللہ کی طرف سے جب آ گئی تو ان کی زبان مبارک سے بیان ہو گئی، اس میں وہ پھر نہیں رکیں گے، کیونکہ وہ جبریل ہے، جبریل اللہ کی طاقت، ایل عبریون میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے، اور جبر کا مطلب ہوتا ہے مجبور، جو مجبور کر دیا جائے کہ اب ان کی زبان مبارک سے یہ بیان، کوئی تھرڈ پرسن نہیں آیا کہ لوگوں نے جبریل کو دیکھا ہو کہ جبریل کوئی شخصیت ہو اور وہ بول رہا ہو کہ یہ نبی تو شرما رہے ہیں آپ کو یہ کہنے سے، تو جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ اور ایسے آیا کرو کہ کھانا جب پکے تب آیا کرو۔ انہی کی زبان مبارک سے یہ بات بیان ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آ گئی۔ تو یہ کافروں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو ان لوگوں نے جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے، تو اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر آسمان سے کتاب کیوں نہیں نازل کر لیتا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اللہ تعالیٰ نے کہا فقد تحقیق سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ سے اس سے بڑے سوال کیے، کیا فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہم کو دکھا اللہ جہرا، کھلم کھلا، کہ ہم دیکھ لیں ہاں یہ ہے اللہ۔
موسیٰ علیہ السلام نے تو خود اللہ سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپیرنس کو ظاہر کیا کہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، کہ تو مجھ سے کلام کر رہا ہے نا، پہاڑ کے دیکھنا، یہ پہاڑ یوں ہو جائے گا، تو پھر یوں ہو گیا. اللہ نے کہا اگر یہ تجلی سہ پایا تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تو وہ موسیٰ اللہ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں مان لیا، میں نے مان لیا اور میں پہلا ہوں ماننے والا. تو یہاں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کر، تو آسمان سے نہیں اترا، قرآن پاک اترا پوری کتاب کی صورت میں نہیں آیا. یہ اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہوا محمد اور رسول علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور ان کی زبان مبارک سے تمہارے تک، میرے تک پہنچا ہے. بیچ میں کوئی جو لوگوں نے کہتی ہے نا لکھنے والے، وہ نہیں ہوتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ تم سے آج بھی اللہ کا رسول بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. اللہ تجھ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا، سوائے یہ کہ اس کی طرف رسول بھیج کے. تیرے اور میری طرف اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، جو تعالیٰ نے کہا کہہ دے قل یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. تو یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، خود کے رسول کے ذریعے قیامت تک کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ سے بھی سوال کیے تھے بڑے، اکبر من ذالک، اس سے بڑے سوال کیے تھے. فقالوا، انہوں نے کہا ارنا اللہ جارا، ہم کو اللہ دکھا ظاہری. فاخذتهم الصاعقہ، ان کو کڑک نے پکڑا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ انہوں نے دلیلیں دیکھ لی تھی. فعفونا عن ذلک، ہم نے ان سے یہ معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو واضح غلبہ دیا. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے طور کو ان کے اوپر بلند کیا. بمیثاقہم، ساتھ ان کے عہد کے، کہ ہم نے ان سے عہد لیا. وقلنا لہم، اور ہم نے ان کو کہا ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو، سجدا، عاجزی کے ساتھ. وقلنا لہم، اور یہ تم کہو، یہ کہو لا تعدوا فی، اور ہم نے انہیں کہا لا تعدوا فی السبت، لا تعدوا فی السبت، عیش میں تم حد مت کراس کرنا، آرام میں حد مت کراس کرنا. سبت کا مطلب سباتا کا مطلب ہوتا ہے آرام، چھٹی، یوم السبت چھٹی والا دن. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا. کن سے؟ موسیٰ کی قوم سے. اب یہ دیکھو، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، رسول کون ہے؟ موسیٰ. انہوں نے آرگومنٹ کس سے کی؟ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، ہم نے توریت نازل کی، موسیٰ کو دی نا توریت، اس سے کیا کرتے ہیں نبی جو ہیں وہ احکامات صادر کرتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خبریں بتلانے والوں کو، جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان سے کیا کر رہے ہیں؟ آرگومنٹس کر رہے ہیں بغیر حق، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بغیر حق کے. وقولہم، اور ان آگے سے آرگومنٹ کیا ہے؟ قلوبنا غلف، وہ کہہ رہے ہیں ہماری سوچ پہ تالا پڑا ہوا ہے، ہماری عقل پہ تالا پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ ایسی بات نہیں ہے، طبع اللہ علیہ، بل طبع اللہ علیہا، اللہ نے مہر کر دیا، ان کی سوچ بند کر دی ہے. کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے. وبکفرہم، اور انہی لوگوں کے انکار کی وجہ سے، انہی لوگوں کے انکار کی وجہ سے، وبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور انہی لوگوں کے یہ کہنے کی وجہ سے، علی مریم، اوپر مریم کے، بہتانا عظیما، یہ وہی لوگ ہیں. وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نصرانی، اور انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں. انہی لوگوں کے یہ کہنے کے سبب مریم کے اوپر بہتانا عظیما، بڑا الزام لگانا. وقولہم، اور انہی لوگوں کے یہ کہنے کے سبب، انا، کہ بے شک ہم نے، قتلنا المسیحا، ہم نے ٹھیک کرنے والے کو، جو مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے، اس کو قتل کر دیا. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو قتل کر دیا. رسول اللہ، جو اللہ کا بھیجا ہوا تھا. وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. کنہوں نے؟ یہی بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے.
وما قتلوہ، ٹائم چلتا رہا، بہت سارے نبی آئے بیچ میں، وما قتلوہ، انہوں نے اس کو قتل، اور یہ تم کو کون پڑھ کے سنا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ وما قتلوہ، اس پہ ثبت کر رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے اس کو صلیب چڑھایا، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو ڈاؤٹ ہوا، ان کو ڈاؤٹ ہوا، تشبیہ لگا، ان کو ملتا جلتا لگا، شبہ ہوا کہ ہم نے قتل کر دیا، ہم نے صلیب، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین، اور بے شک جو لوگ اختلفوا فیہ، اس میں مختلف ہیں، اس میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، وہ اس سے شک میں ہیں، وہ اس سے شک میں ہیں، وہ شک میں ہیں، گلے میں صلیب ڈالی ہوئی، وہ جھوٹے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلیب چڑھ گیا، چاہے وہ اس کے سمپیتھی والے ہوں کہ ہم وہ اس سے ہم سمپیتھی کرتے ہیں کہ وہ ہم اس کی طرفداری کرتے ہیں، یا وہ یہ ہوں کہ ہم نے قتل کر دیا، اس کو صلیب چڑھا دیا۔ اللہ کا رسول بھیجا، اللہ نے محمد الرسول اللہ، وہ تمہیں کھول کے کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے کہ وہ نہ اسے قتل کیا اور نہ وہ صلیب چڑھا۔ کہ کوئی بندہ بولے نا کہ صلیب چڑھا دیا اور قتل کرنے سے پہلے اللہ نے اس کی جان لے لی، تعالیٰ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ صلیب پہ ہوا نہ وہ قتل ہوا، ان کو شبہ ہوا۔ وہ آیا کیسے تھا؟ وہ کیسے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعام کیا۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، وہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے اس کو یقین سے قتل نہیں کیا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کو یقین سے قتل کر دیا، وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر لیا۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے روح ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھ کے رہے نا، روح من، اس کی طرف سے روح ہے۔ وہ کہاں آئی تھی روح؟ القاہا الی مریم، جب اس کے پاس آئی فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اٹھا دیا، تم یقین کرو یا نہ کرو، بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بہت طاقتور بادشاہ ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے بھی کتاب والے ہیں، توریت والے، انجیل والے، قرآن والے، اللہ مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ، ایمان لے آئیں گے، بھی ساتھ اس کے، قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے۔ کس کی؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ کی موت سے پہلے، یا جو کتاب والا ہے وہ اپنی موت سے پہلے اس بات کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یکون، وہ ہوں گے مرنے والے، علیہم، اوپر اس کے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کے، شہیدہ، گواہ کہ ہاں اس کو قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا، ہم نے حرام کی، علیہم، ان کے اوپر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، کہ ظلم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے رستے سے بہت سارا روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کے اوپر حرام کیا۔ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کا سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ اس سے منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ، اور کھانے، اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال جھوٹا کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، ہم نے ان کے اوپر تیار کر رکھا ہے درد دینے والا عذاب۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو لوگ علم میں پکے ہیں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو تیری طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ساتھ اس چیز کی جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کے اوپر قائم ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی دیے ہوئے ہیں، پاکیزگی دیے ہوئے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری طرف سے اجر ہے بہت بڑا اور یہ بہت جلد ہمیں دیں گے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی، انا اوحینا الیک، ہم نے تیری طرف وحی کی، کما اسی طرح، اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے نوح کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور اسی طرح جس طرح اس کے بعد نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی، اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف کی، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف کی، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف کی، والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف جو یعقوب نے پھیلائے، و عیسیٰ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی طرف، و ایوب کی طرف، و یونس، و ہارون، و سلیمان، و آتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور دیا، و رسلا، اور بہت سے رسول، قصصناہم، جن کو ہم نے بیان کیا، علیکا، اوپر تیرے، علیکا، من قبل، اس سے پہلے، و رسلا، اور بہت سے رسول، لم نقصصہم علیک، جو ہم نے تیرے اوپر بیان نہیں کیے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے وَلَمْ نَقْصُصْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، جو ہم نے تیرے اوپر قصہ نہیں کیے، جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے اوپر بیان نہیں کیا، غور سے سنو، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اس سے پہلے رسول جن کے قصے میں نے تیرے اوپر اس سے پہلے بیان کیے، اور بہت سے رسول جن کے میں نے تیرے اوپر قصے بیان نہیں کیے، جب اللہ نے رسول کے اوپر قصے بیان نہیں کیے تو تم نے کہاں سے وہ لسٹ بنا لی اور رسولوں کے نام بنا لی جن کا قرآن میں نام نہیں آیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے تیرے اوپر ان کا قصہ نہیں کیا، تم خود سے بناتے جا رہے ہو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیما، تو جو کلام کرتا ہے۔ رسلا مبشرین، یہ جو رسول ہیں یہ میسج کنوے کرنے والے ہیں، پیغام رساں ہیں، ومنذرین، وارننگ دینے والے ہیں۔ کیوں بھیجے ہم نے یہ پیغام اور کیوں ہم نے وارننگز بھیجی؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ یہ جو لوگوں نے بنایا سب سے اعلیٰ پیارا ہمارا نبی، او جی پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا اور یہ سارا بنایا، اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہا ہے کہ میں نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ قیامت کے دن لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے اوپر الزام نہ لگائیں رسول بھیجنے کے بعد کہ تو نے ہمارے پاس کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا تھا۔ لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے، عَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ کے، حجہ، کوئی جھگڑا، کوئی آرگومنٹ، بعد الرسل، بھیجنے کے بعد۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے رسول بھیج کے پیغامات لیا، قیامت کے دن تم یہ نہ کہے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑا سا کوئی پیغام تو بھیج دیتا کہ ہم تیری بات مانتے۔ تم نے کیا کیا؟ جو رسول آیا تھا، جو اللہ نے چیز بھیجی تھی، تم نے اس میں تفریق کر دی، تم نے کہا نہیں جو ہمارے اماموں نے کہا ہے ہم تو وہ مانیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے وہ طاقتور بادشاہ ہے، لیکن اللہ وہ یشہد، وہ اللہ گواہ ہے، بما، ساتھ اس چیز کے، انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اس نے اس کو نازل کیا ہے خود کے علم سے، نالج سے، والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، اور جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کے گمراہ ہوئے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ان کو اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں ہے، ولا لیہدیہم طریقہ، ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، الا طریقہ جہنم، صرف ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے اوپر یہ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تو ابھی تم پہ رحم کر رہا ہے کہ تمہاری طرف اس نے رسول بھیجے ہیں۔ جب تم اس کے ساتھ شرک کرو گے کہ اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس کا حکم اس نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، تم وہ مانو جو رسول لے کر آیا ہے۔ تم جو دوسری چیزیں مان رہے ہو جن کو رسول لے کے نہیں آیا، وہ تمہیں تمہارے لوگوں نے بتایا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے بتایا کہ رسول یہ لے کر آیا تھا، تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ کیف تکفرون،
تم کیسے کافر ہو جاتے ہو؟ تم تتلا علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسول، اس کا بھیجا ہوا تمہارے درمیان موجود ہے، تم کیوں جا رہے ہو کسی بابے کے پاس کہ بھائی مولوی صاحب مفتی صاحب ہمیں بتا دو کہ اللہ کا رسول کیا حدیثیں لے کر آیا تھا؟ وہ یہ ہے جو تمہارے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تک یا ایھا الناس، اب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بہت آسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا۔ اب یہ غور سے بات سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول، جو تمہارے پاس بھیجا گیا، جو تمہارے پاس رسول آیا ہے، بالحق، وہ ریئلٹی کے ساتھ آیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فآمنوا، اس کے ساتھ ایمان لاؤ، خیر لکم، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے محمد رسول اللہ، اگر تم اس کا انکار کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کا اور زمین کا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ایسا حاکم ہے، ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یا اہل الکتاب، توریت والو، انجیل والو، قرآن والو، لا تغلو فی دینکم، اپنا جو تمہارا قانون ہے اس میں تم ڈنڈی مت مارو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے سوا مت بولو، جو اللہ نے بات بھیجی ہے وہ پڑھ کے سناؤ، تم سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ درسوا ما فی، اس چیز کا درس دو جو کتاب کے اندر موجود ہے، اس کے سوا نہیں کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، اس کے سوا نہیں کہ تمہیں محمد رسول اللہ پڑھ کے سنا رہا ہے، اس کے سوا نہیں کہ جو مسیح ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف ڈال دیا، وروح من، اس کی طرف سے روح ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو تین، انتہوا خیرا لکم، اگر تم اس سے باز رہو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ، اس کے سوا نہیں کہ جو اللہ ہے، الہ واحد، وہ ایک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کی اس کی اولاد ہو، لہو، واسطے اس کے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اس بات کے لیے اللہ وکیل کافی ہے۔ غور سے سنو، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، جتنے ملائکہ الی الملأ الاعلی ہیں جو قریب والے ہیں، اور مریم کا بیٹا عیسیٰ، کیوں اللہ ملائکہ کے ساتھ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا نام لے رہا ہے؟ وہ کھانا کھاتا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے، وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں سچی۔ جو تمہارا اور میرا نفس ہے، جو اللہ تعالیٰ نفس بناتا ہے، اللہ نے اس نفس اور اس تمہاری باڈی کے درمیان ربط اللہ نے رکھا ہے کہ تمہارے نفس کو تمہاری باڈی میں بھیجتا ہے، پھر قیامت کے دن بھی وہ نفس کو باڈی میں بھیجے گا، وہ اس نے بھیجنا ہے، وہ اس نے کھڑا کرنا ہے۔ یوں نہیں ہوگا کہ تمہاری جان بکری میں چلی جائے گی، یا بلی میں، یا چوہے میں چلی جائے گی، یا تمہاری جان کسی اور انسان میں چلی جائے گی۔ اس نے جو جان تھی مریم کے بیٹے عیسیٰ کی، اس جان کو بھیجا، اور وہ جب مریم کے پاس آیا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ بشر بن گیا اس کے لیے، اور اللہ نے اس کو طاقت دی۔ ملائکہ کا لفظ کا مطلب یہ طاقت والا۔ آگے چل کے اللہ نے کہا، یہ سورہ زخرف میں آ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم میں سے بھی ملائکہ کرتا، تم میں سے بھی ملائکہ کرتا۔ یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ جو ہے، یہ اللہ کا عبد ہے، جس کو اس نے بنی اسرائیل، ہیومن بینگز میں، بنی اسرائیل آل مین کائنڈز میں سے اس کو فضیلت دی ہے کہ وہ زمین سے تمہارے لیے مٹی اٹھاتا ہے اور اس کا پرندے کی طرح کا بناتا ہے، اس پہ پھونک مارتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہ مردے کو زمین سے نکالتا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیتا ہے، وہ جو پیدائشی مادر زاد اندھا ہے اس کو اللہ کے حکم سے آنکھوں والا کرتا ہے، وہ جو ابرص کی کوڑی کے مرض والا ہے اس کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہے، وہ جو تم کھانا گھروں میں کھا کر آتے ہو، جو چھپا کر آتے ہو، وہ تمہیں اللہ کے حکم سے بتلا دیتا ہے، وہ غیب کا علم نہیں جانتا، اللہ کے حکم سے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ مریم کا بیٹا عیسیٰ اور نہ جو
الی الملأ الاعلی ہیں، جو مقرب فرشتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کیا کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اس چیز سے انکار کرے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا عباد مکرمون، وہ میرے بندے ہیں عزت والے، وہ آگے نہیں نکلتے بات میں، اور نہ اللہ ان سے کسی چیز میں وہ ساجی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ان ملائکہ قریب والوں میں سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ میں سے کوئی انکار اگر کیا اس کی عبادت کا، وَيَسْتَكْبِرْ، تکبر کیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو کہ تم میں سے ایمان لے کر آئیں گے اور اپنے معاملات درست کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو بدلہ دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے گا اپنا فضل۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جو کوئی انکار کریں گے ان میں سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں گے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور جو مقرب فرشتے ہیں جو ان میں سے یہ چیز کا انکار کریں گے کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اس کو وہ عذاب دے گا دگنا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور بس ختم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کے سوا نہ کوئی ولی پائیں گے اور نہ کوئی مدد کرنے والا پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پالنے والے کی طرف سے دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف واضح نور، برکت والا، بیان کرنے والا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں نا، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ اس قرآن کو جوڑے رکھتے ہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، وہ بہت جلد ان کو اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کو راہ دکھلائے گا سیدھے رستے کی۔ یستفتونک، یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، وہی جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، یستفتونک، یہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس مرد اور اس عورت کے بارے میں بتاتا ہے جس کی نہ اولاد ہے، جس کے نہ ماں باپ ہیں، اس کی وراثت کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب ہم نے پہلے پڑھا تھا کلالہ کا اس صورت میں آیا تھا تو ہم نے اس آیت کا ریفرنس دیا تھا، ان امرؤن، کہ اگر کوئی ایسا مرد عورت ہے، ہلاکا، مارا جاتا ہے، لیس لہ ولد، نہ اس کی اولاد ہے، اور کلالہ نہ اس کے ماں باپ ہے، ولہ اختن، اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کا آدھا ہے جو اس نے چھوڑا، وہو یارثھا، اور وہ اس کا وارث ہوتا ہے، یارثھا، کہ وہ عورت اگر مرتی ہے تو وہ مرد اس کے ترکے کا وارث ہوگا، وہو یارثھا۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر حلالے میں اللہ نے عورت کو شادی کا کہا ہے تو بات آئے گی حتی تنکح زوجا غیرہا، وہاں لکھا ہوا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، مرد شادی کرے گا اپنی زوج کے علاوہ، وہو یارثھا، تو وہ جو اس کا بھائی ہے وہ اس کے ترکے کا وارث ہوتا ہے، ان لم یکن لہا ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہوتی، فإن کانتا اثنتین، اور اگر وہ ہوں دو بہنیں، فلہما الثلثان، تو ان کا 2/3 ہے، مما ترک، اس چیز سے جو انہوں نے چھوڑا، وإن کانوا اخوة رجالا ونساء، اور اگر وہ ہوں بہن بھائی ملے جلے، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو اسی طرح جس طرح اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، لڑکے کو دو فیمیل کے برابر ملے گا۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کو بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ یہ تم بہک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔